السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے، اور یہ بل اس کے نقصانات کیا ہیں اور معاشرتی حوالے سے اخلاقی لحاظ سے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ٹرانسجینڈر بل ہے کیا، اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں، قرآن و حدیث کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر اس بل کے حوالے سے کیا جو ہے وہ خرابیاں جو ہے نا وہ پائی جا رہی ہیں، ہم ان کی طرف آپ کی توجہ بھی دلائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے کہ یہ آخر کار اس بل کے اندر ہے کیا، جو اتنی زیادہ بحث اس کے حوالے سے سوشل میڈیا، یوٹیوب اور جتنے بھی ہمارے جو وہ سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ ٹرانسجینڈر کا جو بل ہے یہ بنیادی طور پہ خواجہ سراؤں، یہ تیسری جنس کے جو لوگ ہیں، یعنی مرد عورت اور ایک تیسری جنس کے خواجہ سراؤں، ان کو آپ مخنثین کہہ لیں، ان کے حوالے سے بنیادی طور پہ 2018 کے اندر ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش ہوا تھا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور جو انسانی حقوق کی چیئرپرسن تھی وہ تھی شیریں مزاری، اس وقت یہ بل سب سے پہلے پیش ہوا تھا، اور اس کی بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ چونکہ خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں ملتے اور ان کو اپنی وراثت کے اندر حصہ نہیں ملتا، ان کو بنیادی جو حقوق ہیں ان سے محروم کر دیا جاتا ہے، گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، حج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لہٰذا ان کے حوالے سے ایک قانون بنایا جائے جس کے اندر ان تمام جو چیزیں ہیں یعنی خواجہ سرا ہیں ان کو حقوق دیے جائے۔ اس تناظر میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے، اس بل کا جو مسودہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور وہ یہ تھا، اور وہاں پہ جو تعریف کی گئی تھی خواجہ سرا کی وہ یہ کی گئی تھی کہ وہ مرد یا وہ عورتیں کہ جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی شناخت سے الگ ہوں یا ان سے مخالف ہوں، لہٰذا وہ اس جو ہے نا وہ ٹرانسجینڈر کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ ٹرانسجینڈر ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اب ان کے اوپر یہ جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ دوسری اور اسی جو بل ہے اسی کی اگلی شق کے اندر یہ موجود تھا کہ وہ تمام لوگ کہ ہر وہ شخص کی جس کی عمر 18 سال ہے یا اس سے زائد ہے، 18 سال یا اس سے زائد کی عمر ہے، اور وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس کا تعین خود کرے، یعنی وہ مرد ہے، وہ عورت ہے یا وہ کوئی اور مخلوق ہے، اس کا تعین وہ خود کرے۔ اب یہاں پہ سوال جنم لینے لگے، چونکہ اب یہ بل باقاعدہ طور پہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے، تو اس ایکٹ کے تحت پورے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سلسلہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنی تخلیق خود تبدیل کرنے کا اختیار موجود ہے؟ کیا انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جنسیت کا تعین خود کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کی جنس کا تعین کر دیا تھا؟ اس تناظر میں اگر اس بل کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جیسے کہ پہنایا بھی گیا ہے، اور 2018 سے لے کے آج تک شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کم و بیش 30,000 سے لوگ اپنی جنس تبدیل کرا چکے ہیں، اس میں مختلف جو ہے وہ موجود ہیں، تعداد موجود ہے، وہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی کہ ان میں سے کچھ عورتیں ہیں جو مرد کے روپ کے اندر آئیں، جو مرد تھے وہ عورت کے روپ میں، کچھ عورتیں جو ہے وہ خواجہ سرا اور کچھ خواجہ سرا عورتوں کا روپ جو ہے وہ دھارے ہوئے، 30,000 سے زیادہ کی یہ جو ہے نا وہ تعداد بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ معاشرے کی سب سے بڑی اخلاقی برائی ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جائے۔ مثال کے طور پہ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ بل، اس بل کے مطابق آسان الفاظ میں بتاؤں کہ ایک مرد ہے اور وہ مرد، اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ اندر سے عورت ہے، یعنی اس کو اندر سے عورت والی فیلنگ آتی ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہے بلکہ وہ تو عورت ہے، تو اب وہ اگر نادرہ کے اندر جائے اور وہاں پر مرد کی جگہ پہ اپنا جو ہے وہ عورت لکھوا دے، تو اب پورا معاشرہ اس کو عورت تسلیم کرنے کا پابند ہے۔ گویا عورتوں کے جتنے بھی حقوق ہیں اب اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عورتیں جہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں وہ وہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، جس لائن کے اندر عورتیں کھڑی ہیں وہاں پہ وہ جا سکتا ہے، جن جگہوں کے اوپر عورتیں جا سکتی ہیں، پرائیویسی کی جگہ جو عورتوں کے لیے خاص ہیں وہاں پہ اب یہ جو ہے نا وہ بندہ مرد نما عورت یہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب جب وہ اس مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اب چونکہ عورت ہونے کی حیثیت سے وہ دوسرے مردوں کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہے، گویا ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرنے کا شکار ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے نا وہ جنسی بہرا روی کی جو بیماریاں اور جو اخلاقی اقدار متاثر ہوں گی وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہی عذاب قوم لوط کے اوپر آیا تھا
قوم لوط اسی جو ہے وہ جنسی بہرا روی کا شکار تھی اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد بھی کیا۔ دوسری اس کے اندر جو خرافات اور بیماری ہے، جو سب سے بڑی برائی ہے اس بل کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں جی میں تو میرے اندر مرد کی فیلنگ آ رہی ہے، اور وہ جا کے نادرا کے اندر اپنے آپ کو مرد رجسٹر کرا دے، اب یہ ہوگا کہ اس کا جو میراث کا سارا سلسلہ ہے وہ متاثر ہوگا، کیونکہ میراث کے اندر عورت کے لیے جو اسلام نے حصہ رکھا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کے الفاظ ہمیں جب وہ سورہ بقرہ کے اندر ملتے ہیں، یعنی اگر مرد کا ایک حصہ ہے تو عورت کا آدھا حصہ ہے میراث کے اندر، لیکن جب وہ عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے گی تو اب اس کا بھی برابر حصہ ہوگا۔ یہاں سے جو خاندانی جو ہمارا ایک قوانین اور خاندانی معاشرتی ایک سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوگا۔ اب آتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ کیا ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کیا ہم اپنی جنس کا تعین خود کریں یا اپنے آپ کو خود کہیں کہ ہمارے اندر کی فیلنگ کیا ہے، یا فیلنگ کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ تو اس ضمن میں قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ خواجہ سرا جو ہے ان کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے قرآن کریم نے واضح طور پہ ان کے حقوق کا جو ہے وہ تعین کیا ہے۔ قرآن کریم اور فقہاء کرام نے پھر بعد کے اندر باقاعدہ طور پہ کتاب الفقہ کے اندر آپ القدوری پڑھ لیں، آپ الہدایہ پڑھ لیں، آپ کو باقاعدہ طور پہ چیپٹرائزیشن ملے گی کہ جس کے اندر واضح طور پہ مخنثین کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ موجود ہیں، ان کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ خواجہ سراؤں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مرد کے مشابہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو سارے حقوق مردوں والے ملیں گے، ان کا جو معاشرے کے اندر سٹیٹس ہوگا وہ مردوں والا ہوگا۔ اسی طرح کچھ مخنث جو خواجہ سرا ہیں وہ عورتوں کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی جسمانی ساخت، ان کا جو چال ڈھال کا انداز ہے وہ عورتوں والا ہوگا، تو لہٰذا اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان کو جتنے بھی حقوق ملیں گے وہ عورتوں والے ملیں گے، ان کی جو معاشرے کے اندر سٹیٹس ہوگا وہ عورتوں والا ہوگا، میراث کے اندر ان کا حصہ عورتوں والا ہوگا، سارے یعنی حقوق ان کے عورتوں والے ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ معاشرے کے اندر ہمارے جو خواجہ سرا ہیں یہ بنیادی طور پہ بچپن سے ہی گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور گھر سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور پھر یہ مڑ کر واپس آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو گھر سے نکالا جائے یا ان کو حقوق نہ دیے۔ اسلام نے تو واضح طور پہ ان کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں کوئی ہمیں روایت ملتی ہے، کوئی ارشاد ملتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس ضمن میں بہت سی روایات ہمیں جو صحاح ستہ کی احادیث مبارکہ ہیں ان کے اندر ملتی ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت بخاری شریف کی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جو اپنے چہروں کو تبدیل کرتی ہیں، یعنی آج کل کے میڈیکل کے مطابق آپ کہیں گے جو سرجری کرا کر اپنے چہروں کی شکل و شباہت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا دانتوں کے اندر جو ہے وہ فاصلہ رکھ کر اس طرح کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب آخری جو بات ہے کہ اس بل یہ تو معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، پاکستان کا ایکٹ بن چکا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، نہ اس معاشرے کو، نہ یہ معاشرہ ایسے غیر اخلاقی قوانین کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اب تو بلکہ خواجہ سراؤں نے خود اس حوالے سے احتجاج بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پردے کے پیچھے حقیقتاً NGOs کے وہ مذموم مقاصد ہیں جن کے ذریعے سے وہ اسلام کے اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو تبدیل کرنے کے لیے وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر جو تحفظات ہیں وہ یہی ہیں بنیادی طور پر کہ اس قانون کے بننے سے معاشرہ پوری طرح تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ نے جنس کا تعین کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک میڈیکل کا بورڈ بیٹھے، اور وہ میڈیکل بورڈ جس بندے کو اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو وہ میڈیکل بورڈ اس کا فیصلہ کرے کہ آیا یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یا یہ کوئی تیسری جنس ہے۔ خود سے کسی انسان کو اس فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں میڈیکل بورڈ اگر اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمارے شناختی کارڈ کے اندر جہاں پہ مرد ہے
جہاں پہ عورت کی جنس کا تعین کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک تیسری جنس یعنی کہ شیمیل یا اس کو خواجہ سرا کی جنس کا آپشن بھی موجود ہونا چاہیے، تاکہ ان کا بھی جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھا جا سکے، ان کو بھی عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، ان کی وراثت یا ان کی جو معاشرتی جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان کو بھی مل سکے۔ تو اس چیز کو بیلنس رکھ کر اگر ہم لے کر آگے چلے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اس پیغام کو کوشش کریں کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم مل جل کر اس جو مضموم قسم کا بل ہے اس کے اندر یہ ترمیم کر سکیں، اس کے اندر یہ جو وضاحتیں پیش کی گئی ہیں ان کی جو ہے نا وہ تبدیلی کرائی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔